ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کچھ ضروری گزارشات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ یہ ستمبر کا مہینہ خاص طور پہ ہمارے ملک میں ختم نبوت کی یادگار کے طور پر اسے منایا جاتا ہے۔ 7 ستمبر پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کے منکرین کو کافر قرار دیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس کے 3 دن بعد، یعنی اس تاریخ کے 3 دن بعد، آج 10 ستمبر کو ختم نبوت کا مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ختم نبوت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، عقیدے سے مطلب ایمان ہے ہمارا، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یعنی وہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور وقتاً فوقتاً وہ دنیا میں اللہ کی چاہت کے مطابق چلتا رہا، اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں، یعنی وہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تو پھر
ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ اس کی بالکل وہی مثال آپ سمجھیں جس طرح ایک کانفرنس سجائی جاتی ہے، اس میں خطباء کو ان کے درجوں کے مطابق خطاب کا وقت دیا جاتا ہے۔ پہل چھوٹے درجے کے، پھر بڑھتا گیا، آخری جو خطیب ہوتا ہے وہی اس پوری محفل کی رونق ہوتی ہے، وہی اس پوری محفل کا روح رواں ہوتا ہے۔ ساری رونق اسی کے لیے سجائی گئی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے تو تمام انبیاء برابر ہیں، تمام کی تعظیم، شان، مقام، مرتبہ، عزت، تکریم ہمارے ہاں اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ درجے انبیاء کے آپس میں ہیں کہ کسی کا مقام زیادہ اور کسی کا اس سے کم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو شان اور جو درجہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس کے لائق بھی یہی تھا کہ حضور آخری خطیب کی طرح آخری رسول بن کے آئے۔ جس طرح آخری خطیب روح رواں ہوتا ہے محفل کا، اسی طرح حضور بھی اس کائنات کی روح رواں ہے۔ جس طرح خطیب نہ آئے تو محفل سجتی ہی نہیں، رونق بنتی ہی نہیں، اسی طرح حضور جب تک نہیں آئے تھے تو رونق ہی نہیں تھی بزم جہاں میں۔ رونق تب پیدا ہوئی جس وقت آمنہ کا لال، مکہ کا در یتیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا صحرا پہن کر میدان میں آئے۔ ختم ہمارے ہاں بھی اس کا معنی تکمیل کا ہوتا ہے، بھئی ایک چیز کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ نبوت یہ وہ درجہ ہے جو اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ اور منتخب بندوں کو، جسے اللہ چاہتا ہے مقام نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبوت کا ختم یعنی وہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلا تو حضور پہ ختم ہوا۔ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا کیا بلکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس ایمان کے بغیر ہم مومن نہیں رہ سکتے۔ یہ عقیدہ ہماری ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی وہ خاص چیزیں جو اس دین کی ضرورت ہیں، جس کے بغیر یہ دین پورا اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت بھی انہی ضروریات دین کے اندر شامل ہے۔ یعنی جتنے تک یہ عقیدہ اور ایمان ہمارا نہیں بنتا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس عقیدے کو خوب سمجھ لیجئے کہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ اللہ نے ختم کیوں فرمایا؟ آخر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ ہزاروں جو بھیجے، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر آئے، جن میں سیدنا نوح علیہ السلام جیسا نام بھی ہے، جن کے اندر ابراہیم خلیل اللہ جیسا نام بھی ہے، جن کے اندر سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ جیسے نام بھی ہیں، اتنے اولو العزم پیغمبروں کے بعد بھی ضرورت تھی کہ ابھی کوئی اور آئے، ابھی کوئی اور آئے، ابھی یہ سلسلہ چلے، ابھی اور نبی آئے۔ کیا وجہ تھی کہ حضور کے آنے کے بعد یہ ضرورت ختم ہو گئی؟ کوئی وجہ بھی تو اس کی ہوگی نا۔ وجہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ ہر نبی جو پہلے دنیا کے اندر اللہ بھیجتے رہے، جتنے رسول بھی دنیا کے اندر آئے، جتنے نبی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے، ہر نبی ایک قوم کی طرف، ایک محدود علاقے کی طرف، ایک محدود ملک کی طرف، ایک محدود شہر کی طرف نبی بن کے آیا۔ جس طرح اللہ کا قرآن اسے بیان کرتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم ہود کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ اسی طرح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر بھی آئے تو اپنی قوم کی طرف صرف نبی بن کے آئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم نبی بھی نبی بن کے آئے تو ایک خاص قوم کی طرف نبی بن کے آئے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے اولو العزم پیغمبر وہ بھی اگر دنیا میں مبعوث ہوں تو ایک قوم کی طرف مبعوث ہوں، لیکن یہ صحرا اللہ نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر رکھ چھوڑا۔ جس وقت میرے نبی کی باری آئی، اللہ نہیں کہتا کہ اے محمد ہم نے آپ کو ایک قوم کی طرف بھیجا ہے، اللہ یہ بھی نہیں کہتے اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فلانے علاقے کی طرف بھیجا ہے، اللہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عرب کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو حجاز کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، بلکہ جب میرے نبی کی باری آتی ہے نہ علاقے کا ذکر ہوتا ہے، نہ ملک کا ذکر ہوتا ہے، نہ قوم کا ذکر ہوتا ہے، نہ کسی جزیرے کا ذکر ہوتا ہے، نہ کسی بر اعظم کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجئے، اللہ کا ارشاد سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور جس طرح اللہ کریم قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان
کے مہینے کے اندر جس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا خزانہ بن کے آیا. یعنی یہ کتاب کسی علاقے کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا خزانہ بنا چھوڑا. اسی طرح اللہ کریم کعبے کے متعلق قرآن کریم میں بتاتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، یہ جو کعبہ اور قبلہ تمہیں دیا ہے مسجد حرام کے اندر واقع ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا پہلا گھر ہے جسے اس دنیا کے اندر اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو پہلا گھر ہم نے بنایا، ان اول بیت وضع للناس، اس گھر کو بھی ہم نے پوری انسانیت کے لیے کعبہ بنا دیا، اس گھر کو بھی ہم نے پوری انسانیت کے لیے قبلہ بنا دیا، اس قرآن کو بھی ہم نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا دیا. اسی طرح اللہ کریم قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں، اے میرے پیغمبر وما ارسلناک الا للناس، اے میرے پیغمبر جس طرح تیرا کعبہ بھی للناس ہے، اے میرے پیغمبر جس طرح تیرا قرآن بھی للناس ہے، اے میرے پیغمبر جس طرح تیری امت جو ہے وہ بھی للناس ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس طرح تیری امت کو ہم نے ساری امتوں میں سے بہتر بنا دیا، جس طرح تیری امت کو ساری کی سارے جہان کے لیے ہم نے بھلائی کا دائی بنا دیا، جس طرح تیرے قرآن کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا خزانہ بنا دیا، جس طرح تیرے کعبے کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا، اے میرے پیغمبر اسی طرح ہم نے تیری نبوت کو بھی پوری انسانیت کے لیے ہادی بھی بنا دیا، تیری نبوت کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے مرشد بھی بنا دیا، قائد بھی بنا دیا، اعلیٰ بھی بنا دیا، اولا بھی بنا دیا، عرفہ بھی بنا دیا، اونچا بھی بنا دیا. جس طرح ان چیزوں کے بعد کسی قبلے کی ضرورت نہیں، جس طرح قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، جس طرح اس امت کے بعد کسی امت کی ضرورت نہیں، اسی طرح میرے پیغمبر تیری نبوت کے بعد بھی دنیا میں کسی نبوت کی ضرورت کوئی نہیں. ہم آخری امت ہے نا، ہمارے بعد کوئی امت آئے گی؟ اور بولو، قرآن آخری کتاب ہے، کوئی اور کتاب آئے گی؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، للناس ہے، اس کے بعد کوئی اور قبلہ بنے گا؟ جب ان تمام چیزوں کے لیے لفظ بولا گیا للناس یعنی ساری انسانیت کے لیے ہے، تو پھر للناس کا لفظ ان تین چیزوں کے لیے جب بولا گیا کہ کعبہ بھی للناس، تو پھر کعبے کے بعد جب دوسرا کعبہ کوئی نہیں بن سکتا. جب قرآن للناس، تو پھر للناس کے لفظ کے بولنے کے بعد جب کوئی قرآن دوسرا نہیں آ سکتا. جس طرح نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی للناس بنائی، تو پھر اس للناس کے بعد بھی ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، جس طرح کعبے کے بعد قبلہ نہیں ہو سکتا، جس طرح قرآن کے بعد دوسری کتاب نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرے نبی کی نبوت کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی آ سکتا. حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اب اس میں تعویلیں، اب اس میں تعویلیں. او جی، نبوت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تشریعی نبی ہوتا ہے، ایک غیر تشریعی نبی ہوتا ہے. تشریعی جسے اپنی شریعت ملتی ہے، اپنا دین الگ ملتا ہے. غیر تشریعی جسے اپنا دین نہیں ملتا، بس وہ پچھلے نبی کے دین کو پھیلاتا ہے. جی ایک ذلی ہوتا ہے، ذل سائے کو کہتے ہیں، سائے کو، یعنی کوئی بندہ کسی کی اتباع کرے، پیروی، اور اتنی پیروی کر جائے کہ یوں لگے کہ یہ اسی کا عکس ہے،
وہ جو جس کی اتباع کرتا ہے یہ اتنا اتباع میں آگے نکل گیا کہ اسی کا عکس، اس کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو جی ایک ذلی نبوت ہوتی ہے۔ اس غلام احمد قادیانی نے اتنی حضور کی اتباع کی ہے کہ یہ اب محمد الرسول اللہ کا عکس ہو گیا ہے، یعنی ان کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اتباع اتنی زیادہ کی کہ انہی کا عکس ہو گیا، انہی کی ذل ہو گیا۔ اسی طرح جی ایک اللہ اکبر کبیرہ، یہ تعویلیں کی جاتی ہیں کہ یہ ذلی نبی ہے، یعنی اس کے اوپر عکس پڑ گیا محمد الرسول اللہ کا۔ میں سوال نہیں کر سکتا کیا عکس 14 صدیوں کے بعد اسی دجال کے اوپر پڑا ہے؟ اس سے پہلے اور کوئی اتباع کرنے والا نہیں آیا۔ اس سے پہلے اتباع کرنے والے علماء بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، اصفیاء بھی آئے، ازکیاء بھی آئے، ائمہ بھی آئے، مجتہدین بھی آئے، مفسرین بھی آئے، محدثین بھی آئے، جلیل القدر اولیاء بھی آئے، اور بڑے بڑے امام بھی آئے، حتیٰ کہ تبع تابعین بھی آئے، تابعین بھی آئے، اور اس سے پیچھے چلیے تو صحابہ بھی آئے جنہوں نے میرے محمد کے سامنے بیٹھ کے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ پھر ان صحابہ میں سب سے چمکتا ہوا نام ابو بکر صدیق کا ہے۔ کیا وہ عکس ابو بکر صدیق پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس عمر بن خطاب پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس عثمان غنی پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس علی المرتضیٰ پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس امیر معاویہ پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس حضرت حسن و حسین پہ کیوں نہیں پڑا؟ اگر وہ نبوت کا عکس ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و معاویہ پہ نہیں پڑ سکتا تو 14 صدیاں بعد آنے والے کسی کانے دجال کے اوپر بھی وہ عکس پڑ سکتا۔ پڑھنا ہوتا تو ان کے اوپر پڑھتا، کیونکہ ان سے بڑی اتباع حضور کی کسی نے کی؟ اللہ، حضور کی اتباع سب سے زیادہ کی کس نے؟ زور سے بولو، صحابہ نے۔ بولو کس نے کی؟ اتنی اتباع۔ اللہ، حضرت انس کہتے ہیں اچھا احکام تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، احکام جو میرے نبی نے کہا یہ کرو کرو کرو، یہ تو اس میں تو جناب کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ تو اتباع میں اتنے آگے نکل گئے کہ حضور کی اداؤں پہ بھی مر مٹے، حضور کی اداؤں کو محفوظ کر دیا، حضور کی اداؤں کو محفوظ کر دیا، اتنے مر مٹے۔ ایک صحابی نے حضور کو ایک دفعہ دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا، اس نے پوری زندگی گریبان بند نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو اسی طرح دیکھا۔ ایک صحابی کے سر پہ میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھا، ابو محذورہ نے پوری زندگی بال نہیں کٹوائے کیونکہ ان بالوں پہ میرے نبی کا ہاتھ آ گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تم ان کو کہتے ہو کہ ان پہ عکس نہیں پڑا، اور عکس پڑا آ کے غلام احمد قادیانی پہ 14 سال 100 سال بعد۔ یہ بات کبھی صحیح ہو سکتی؟ یہ ذلی کا معنی میں نے آپ کو سمجھایا، ذل یعنی سایہ۔ اتنی اتباع کی کہ ان کا عکس ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں سیرت و کردار میں اگر حضور کا عکس کوئی تھا تو ابو بکر و عمر تھا، عثمان و علی تھے، لیکن سیرت و کردار کا عکس تو ان پر پڑا، لیکن نبوت کا عکس ان پہ بھی پڑ سکا؟ نبوت، اور جو سیرت و کردار میں ڈھل گئے تھے وہ بھی نبوت کے عکس کو نہ پا سکے، تو جس کا کردار ہی سارا گندا ہے، جو نبی تو کجا ایک صحیح سلامت شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں، اس پہ نبوت کا عکس کیسے پڑ سکتا؟ جس کا دماغ خراب ہے، جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں اور کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں۔ بھئی یہ تو مرد ہوگا یا عورت ہوگی؟ یہ کیا بلا ہے جو کبھی کہتا ہے میں مرد ہوں اور کبھی کہتا ہے میں عورت ہوں؟ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ عکس پڑھنا ہوتا تو صحابہ پہ پڑھتا۔ غزوہ تبوک، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اپنے پیچھے چھوڑا مدینہ میں کہ ہم جا رہے ہیں لشکر کو لے کر، آپ پیچھے میرے قائم مقام بن کے رہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں رہتا تو ہوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ اسے لڑنا ہی نہیں آتا تھا، یہ کسی کام کا ہوتا تو اس کو بھی حضور ساتھ لے جاتے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، حالانکہ میں تو حیدر ہوں، حیدر شیر ہوں، بہادری میری کی مثالیں دنیا دیتی۔
تو آپ مجھے پیچھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا حضرت علی کو؟ علی تو پریشان نہ ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے بعد تیری حیثیت وہی میں بنا کے جا رہا ہوں جو حیثیت موسیٰ علیہ السلام ہارون کی بنا کے گئے تھے۔ جب وہ طور پہاڑ پہ گئے تھے کتاب لینے، چلا کاٹا اوپر جا کر طور پہاڑ پہ، اور پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو کہ تو میری قوم میں قائم مقام بن کے رہے، تو اپنی غیبت کے زمانے میں ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میں تجھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ نے ہارون کو پیچھے چھوڑا تھا۔ تو کیا پیچھے چھوڑنے سے ہارون کی شان کم ہو گئی تھی؟ نہیں، تیری تو حیثیت وہی ہے۔ اللہ، یعنی جس طرح موسیٰ کا قائم مقام خود انہوں نے بنایا ہارون کو، میں تجھے خود قائم اللہ بنا کے جا رہا ہوں قائم مقام۔ مت کہ کوئی اعتراض اٹھا سکتا تھا کہ ہارون تو نبی تھے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت علی کی وہی حیثیت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے مقابلے میں تھی، تو یہاں حضرت علی کی حضور کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ بھی نبی ہوں گے، عکس پڑھنے کا خطرہ پیدا ہوا نا کہ کہیں نبوت کے عکس کا شک نہ پڑ جائے کسی کو۔ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تو میرے قائم مقام بن کے تو رہے، لیکن دنیا والو تم یہ سن لو کہ علی المرتضیٰ میرا قائم مقام میری غیبت کے زمانے میں میں خود مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ جتنے تک میں نے اس کو مقرر کیا اتنے دور تک یہ رہے گا میرا قائم مقام، لیکن اس قائم مقام سے کوئی ہارون کی طرح نبوت کا شک نہ کر لے۔ سنو، میں بتا کے جا رہا ہوں لا نبی بعدی، قائم مقام تو میرا ہے لیکن میرے بعد نبی بروزی نبی، جی بروزی نبی ہے۔ بروز کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، ظاہر ہونے کو، یعنی ایک دفعہ پہلے مکہ میں ظاہر ہوئے اور اب دوبارہ دنیا کو ضرورت پڑ گئی تھی تو اب غلام محمد کی شکل میں وہی عین محمد پھر قادیان میں ظاہر ہوا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ذلی بروزی کے چکر دے کر مسلمانوں کو برگلاتے ہیں۔ ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نبی ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ تھے، یہ تو یہ ذلی ہے، یہ تو صرف انہی کا عکس اس پہ پڑ گیا ہے، اتباع اتنی اس نے کی ہے کہ انہی کا عکس ہو گیا ہے، اتباع اتنی کی ہے کہ انہی جیسا ہو گیا ہے، اور اب پھر ضرورت تھی تو اللہ نے دوبارہ انہیں دنیا میں بھیج دیا، لیکن اب شکل بدل کے آئی تو یہ نبوت کی قسمیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بھی نبی ہے وہ بھی نبی ہے، لہٰذا اس طرح کے فریب دے کر دھوکے دے کر مسلمانوں کو برگلایا جاتا ہے۔ سنو، حضور کے بعد شان میرے محمد کی یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے کام اتنا پورا کر دیا تھا کہ اب اس کام کے پورا کر دینے کے بعد ضرورت بھی اس کائنات کو نبوت کی کوئی نہیں تھی۔ ضرورت بھی، وہ جو ایک جاتا تھا تو دوسرا آتا تھا، وہ تو تب آتا تھا نا، پیچھے ایک نبی گیا تو پھر دوسرا آ گیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ سیاسی نبی ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیادت مذہب کی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اسی طرح قیادت سیاست کی بھی نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یعنی انتظام و انصرام بھی مملکت کا اسی نبی کے حوالے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی ایک نبی دنیا سے فوت ہوتا جاتا تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ اسی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا وہاں تو ایک جاتا تو پیچھے نبی آتا تھا، لیکن لوگوں میں بتا کے جا رہا ہوں سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، اب میرے بعد نبی نہیں آئے گے، اب میرے بعد کون آئیں گے؟
خلفا خلیفے آئیں گے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ جو خلیفے چلے میرے بعد خلیفے آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے تو نبی جاتا تو پھر نبی آتا تھا، لیکن میرے بعد نبی نہیں خلیفے آئیں گے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لا نبی بعدی، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اے محمد تیرے بعد نبوت کسی کو جچتی ہی کوئی نہیں، تیرے بعد نبوت کسی کو، لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور کہتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، کیونکہ جو نبیوں کی وصف ہے وہ اس کے اندر بڑی مجھے نظر آتی ہیں۔ انبیاء کے اوصاف میرے عمر میں بڑے موجود ہیں، لیکن یہ پھر بھی نبی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتا۔ اور ایک موقع پہ میرے نبی نے فرمایا تھا لو عاش ابراہیم، اگر میرا بیٹا ابراہیم جو 17 ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا، لیکن اللہ نے اسے فوت اسی لیے کر لیا۔ میرے نبی کی نرینہ اولاد 3 بیٹے میرے نبی کے بچپنے میں فوت اسی لیے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ باپ کے بعد ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے کہ بیٹا جانشین بنتا ہے۔ جانشین تو تب بنتے جب نبوت باقی رہتی، جب میرے بعد اللہ نے نبوت کسی کو نہیں دینی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ میرے بیٹوں کو اللہ نے پہلے ہی فوت کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ عقیدہ سمجھیں کہ حضور کے بعد اب نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی آ سکتا ہے، نہ ذلی آ سکتا ہے، نہ بروزی آ سکتا ہے، نہ کوئی حقیقی آ سکتا ہے، نہ کوئی مجازی آ سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ضرورت ہوتی تھی نبوت کی تو تب آتی تھی نا، نبوت نیا نبی تب آتا۔ مثال پہلے نبی ایک محدود علاقے کی طرف ہے، اب دوسرے علاقوں والوں کو ضرورت ہے تو ایک دوسرا نبی آ گیا۔ لیکن جب اللہ نے کہا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہے میرے نبی تجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا دیا ہے، تو اب کوئی علاقہ بچا؟ بولیے کوئی علاقہ رہ گیا؟ نہیں۔ جب علاقے سارے پورے ہو گئے تو پھر اب نبوت کی بھی ضرورت، کیونکہ میرے نبی کی نبوت سارے زمانوں میں ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے نبی کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، اور لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گا۔ اللہ ایک شریعت ہوتی تھی، اللہ کی حکمت کے تحت محدود ہوتی تھی، یا اس کے مسائل محدود، یا اس کے احکام محدود، یا جس قدر لوگوں کو ضرورت، لیکن پھر جب وہ ضرورت ختم ہوتی تو پھر نئی ضرورت کے تحت نئی شریعت آ جاتی۔ لیکن میرے نبی کی شریعت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے پیغمبر میں نے ساری نعمتیں تیرے اوپر مکمل کر دی ہیں، اے میرے پیغمبر میں نے اپنا دین تیرے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر نئے دین کی ضرورت ہے؟ دین بھی مکمل، علاقے بھی سارے کور ہو گئے، تو لہذا کسی طرح سے بھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا، کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے میرے نبی تجھے ختم نبوت کا تاج ہم نے پہنا دیا ہے، تجھے خاتم النبیین بنا دیا ہے، خاتم النبیین بنا دیا۔ خاتم یا خاتم دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، خاتم النبیین، خاتم النبیین، تا کے نیچے زیر بھی، تا کے نیچے اوپر زبر بھی، تو خاتم ہو اس میں فاعل ہو تو معنی ختم کرنے والا، یعنی وہ جو سلسلہ ہم نے آدم سے چلایا تھا تجھے خاتم بنایا، اس سلسلے کو ختم کرنے والا بنایا، یعنی وہ نبوت کا سلسلہ تیرے اوپر ختم ہو گیا۔ اور اگر خاتم پڑھا جائے تو معنی ہوگا مہر۔ معنی کیا ہوگا؟ بولو معنی کیا ہوگا؟ مہر۔ کہتے ہیں جی یہی مزے دی گل ہے، قادیانی بھی اسے آیت تو ختم نبوت ثابت کرتے ہیں اپنے نبی کی، وہ بھی اسی آیت سے معنی بگاڑ کر خاتم کے مہر ہے، حضور مہر ہے،
یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مہر اللہ نے حضور کے ہاتھ میں دے دی ہے، جس جس پہ لگائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ تو حضور نے مہر لگا دی ہے اس کے اوپر، لہذا یہ نبی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ خاتم کا معنی مہر ہے، اور مفسرین محدثین نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ خاتم کا معنی مہر بمعنی مضبوطی سے کسی چیز کو ختم کرنا، بند کر دینا۔ یہ ڈاک والے جب پارسل بھیجتے ہیں تو لفافے کے اندر وہ چیز ڈال کر اوپر مہر لگاتے ہیں نا، وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، وہ لگ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی شے اندر داخل ہو سکتی نہ، اندر کی چیز باہر نہ باہر کی چیز اندر۔ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، اے میرے نبی تجھے نبوت کا خاتم بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے آنے کے بعد اب مہر ایسی لگ گئی ہے کہ کوئی دجال اس کے اندر اب داخل ہو سکتا۔ تو مہر ہوتی ہے کسی چیز کو بند کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جی، عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس عقیدے سے ہمیں تعارف ہو۔ اب بڑے بڑے وسوسے ڈالتے ہیں، جی اچھا تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا۔ یہ تو تم بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، تو پھر ختم نبوت کیسی ہو گئی؟ پھر ختم نبوت کیسی ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے اس وقت۔ کب؟ کہاں؟ آسمانوں پہ۔ اللہ نے اٹھا لیا تھا، اللہ نے اٹھا، جب میرے رب نے انتظام کیا تھا، جب قوم پھانسی دینے لگی تھی، صلیب پہ چڑھانے لگی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو میرے رب نے برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا آسمانوں میں، اور وہ اب بھی اللہ کی تسبیح و تحمید میں فرشتوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، آسمانوں میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرب قیامت میں میرے نبی نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدَلًا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ عیسیٰ بن مریم حکم اور عدل، قائد اور امام بن کے دنیا کے اندر نازل ہوں گے۔ اللہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجے گا۔ تو قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ تو آئیں گے، تو پھر ختم نبوت کا مطلب کیا؟ جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو غلام احمد بھی آ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پاگلو، دھیان تو کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو حضور سے پہلے مل چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو حضور سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ درمیان میں 650 سال کا وقفہ ہے، 650 سال میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضور سے پچھلے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا، لہٰذا انہیں نبوت تو میرے نبی سے پہلے مل چکی ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بعد کسی کو نئی نبوت نہیں ملے گی، نئی نبوت نہیں ملے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو پہلے کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو پہلے کی ہے، وہ کوئی نئی نبوت نہیں ہوگی، نئی نبوت نہیں ہوگی۔ بہرحال کسی طریقے سے بھی اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ سارے وسوسے ہیں۔ آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج لوگ متاثر ہوتے ہیں، جی ان کے اخلاق بڑے ہیں، بڑا جناب عزت احترام کرتے ہیں، بڑے اخلاق ہیں، بڑے ہنس کے بولتے ہیں، لہٰذا ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ ربوے میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ علاج وغیرہ کرانے کے لیے، سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے بیچارے۔ مجھے کل پرسوں بندہ بتا رہا تھا کہ باقاعدہ وہ پہلے فارم پہ وہ سائن کرواتے ہیں، یعنی بھئی تم چلو سائن کر دو، تو بندہ کہتا ہے میرا عقیدہ تو ہے کہ حضور آخری نبی ہے، ایک سائن ہی کرنے نہ تو کیڑی گل ہے، میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے، چل میں پیسے بچانے کے لیے سائن کر دیتا ہوں، میرا 4-5 لاکھ روپے بچ جائے گا، یہاں سستا ہو جائے گا، جو آپریشن میرا باہر ہونا ہے ڈبل پیسوں میں وہ یہاں ڈبل سے بھی کم ہو جائے گا۔ تو سادہ لو مسلمان دستخط کر کے دے دیتے ہیں پیسے بچانے۔ سنو، یہ دستخط تم نے اس اپنی دوائی کے فارم پہ نہیں کیے، یہ دستخط تم نے اپنے کفر پہ کر دیے ہیں، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کے متعلق اتنی ساری گنجائش بھی ہمیں ملتی، اتنی ساری گنجائش بھی نہیں ملتی۔ یہ کیا ہوا جی میں دل چیز مانتا ہوں، میں تو اوپر کی بات نہیں، یہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ جب ان سے تعلق رکھنا بھی حرام ہے تو علاج کروانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، تعلق رکھنا حرام ہے کہ نہیں قادیانیوں سے؟
قادیانی زندیق کافر ہے. آخری بات، کافروں کی قسمیں. اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا جی یہودی بھی تو کافر ہے، عیسائی بھی تو کافر ہے، ہندو بھی تو کافر ہے. کبھی آپ نے جمعے پڑھائے ہیں ان پر کہ یہودی عیسائی اتنی سختی کبھی آپ نے کی ہے؟ یہ قادیانیوں کے معاملے میں کیوں سارے مولوی اکٹھے ہو جاتے ہو؟ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا شیعہ، کیا اہل حدیث، سارے مل کے ختم نبوت کا کام کرتے ہو، سارے مل کے تحریکیں چلاتے ہو، سارے مل کے جلسے کرتے ہو، سارے مل کے اجتماع کرتے ہو، سارے مل کے تحریکیں چلاتے ہو، سارے مل کے احتجاج کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے سمجھانا یہ ہے کہ یہودیوں کا کفر اور ہے، قادیانیوں کا کفر اور ہے. اس کفر میں اتنی سختی نہیں جتنی قادیانیت کے کفر میں سختی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ صرف خالی کافر ہے، وہ سادے کافر ہیں، اور قادیانی زندیق کافر ہے. زندیق کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے. جو اپنے کفر کو پھٹا لگا ہوا ہو، آپ کو پتا ہے کہ بندہ گوشت بیچ رہا ہے کسی حرام جانور کا، لیکن اوپر بورڈ لگا کے بیٹھا ہے چھوٹا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، کتا ذبح کر کے بیچ رہا ہے، کتے کا گوشت سیل ہو رہا ہے، لیکن اوپر بورڈ لگایا ہوا ہے بکرے کا گوشت. دوسرا بیٹھا ہے کتے کا گوشت سیل کر رہا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کتے کا گوشت. یہ ان دونوں میں بڑا جرم کس کا ہے؟ دونوں کتے کا گوشت سیل کر رہے ہیں، ایک نے بورڈ لگایا کہ یہ کتے کا ہی ہے، میں بتا رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں جی چھپا رہا ہوں یہ بکرے کا ہے. ان دونوں میں سے سخت جرم کس کا؟ جو بیچ کتے کا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بکرے کا ہے، چیز حرام دے رہا ہے اور حلال کا نام استعمال کر رہا ہے اس کا بھی جرم، کیونکہ یہ حرام بیچ رہا ہے، لیکن بتا تو رہا نا کہ حرام ہے، بتا تو رہا نا کہ یہ ہے کہ کتے کا ہے. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تو گرج کے کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم سکھ ہیں. لہذا ان کا جرم کم ہے، اس کا جرم زیادہ ہے کہ یہ کرتا کفر ہے اور لیبل اسلام کا لگاتا ہے. کرتا کفر ہے اور لیبل اسلام کا لگاتا ہے. یہ بیچتا شراب ہے لیکن لیبل دودھ کا لگاتا ہے. اس لیے اس کا کفر سخت کفر ہے. جب اس کا کفر سخت ہے تو اس کے متعلق احکام بھی سخت ہیں. قادیانیت سے، زندیق کافر سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا جائز. دوستیاں، کھانے پینے، گپ شپ، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے. کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوگے؟ بڑے کیا منہ دکھاؤ گے جب میرے آقا نے میدان محشر میں پوچھ لیا اور جنہوں نے میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے اڑاتا تھا، تو ان کے ساتھ رشتہ داریاں لگاتا تھا، تو ان کے ساتھ دوستیاں لگاتا تھا، تو ان کے ساتھ پیار بانٹتا تھا، تو ان کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا تھا، وہاں آمنہ کے لال کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے میاں ہمارا سارا تعلق آمنہ کے لال سے ہے. ان کے بغیر ہم کسی کھاتے کے نہیں، ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر میرے نبی کی شفاعت لینی ہے تو ختم نبوت کے معاملے میں بھی ہمیں غیرت مند بننا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی ختم نبوت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا